اور حشام نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ہی اس چرواہے کو گرفتار کر لیں، جو کہ بدتمیز ہے۔ سپاہیوں نے فوراً اسے گرفتار کر لیا اور محل میں پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کر حشام بن عبد الملک نے فوراً حکم دیا کہ اس چرواہے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو وہاں پہ موجود سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور جب لیتے گئے تو سامنے سے دلان بھی آ رہے تھے، محل بھی آ رہے تھے اور بہت سارے، لیکن پھر بھی یہ چرواہا بالکل بے خوف رہا، اور وہاں پر جب پیش ہوا تو فوراً ہی سامنے مخاطب ہوا بادشاہ سے، اس کا خوف کوئی نہ رہا۔ حالانکہ غلام نے پیچھے سے آواز دی کہ اوے بدبخت چرواہے، تم سلام کرنا بھی بھول گئے ہو؟ تو جواب ملا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں اتنی دور سے آ رہا ہوں اور میرا کیا حال ہے، اس لیے مجھے سلام کا کوئی بھی ہوش نہیں رہا۔ حشام نے جب چرواہے اور غلام کے درمیان گفتگو کو سنا تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ اٹھا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اس نے کہا کہ او بدبخت انسان، تمہاری موت کا پیغام آ پہنچا، جلدی سے کہو جو بھی کچھ کہنا ہے۔ تو چرواہے نے جواب دیا کہ جناب آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اگر میری زندگی باقی ہے تو میں آپ کے سامنے رہوں گا اور میں اپنی زندگی جیوں گا بھی اور گزاروں گا بھی۔ اسی دوران ایک اور غلام نے آواز دی، او بدبخت انسان، او ظالم انسان، تمہیں پتہ ہے کہ تم امیر المومنین سے اس طرح گستاخی سے بات کر رہے ہو؟ تو پھر بھی چرواہے نے جواب دیا کہ ارے بدبخت، تمہیں پتہ ہے کہ آخرت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کو اپنے بارے میں بحث کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ اللہ کے سامنے اگر اپنے بارے میں بحث کر سکتا ہے تو حشام کے سامنے ہم بحث کیوں نہیں کر سکتے اور بات کیوں نہیں کر سکتے؟ حشام بن عبد الملک یہ سب کچھ سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس آدمی نے بہت زیادہ گستاخی کی باتیں کر لی ہیں، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ پھر جلاد نے ایک چمڑے کا چوکور ٹکڑا اٹھایا اور وہاں پہ اس چرواہے کو بٹھا دیا اور چاہتا تھا کہ اب اس کا سر جو ہے قلم کر دیا جائے، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کچھ سوچ کے رک گیا اور امیر المومنین کی جانب دیکھنے لگا کہ یا امیر المومنین، میں آپ کے حکم سے اس کا سر قلم کرنے والا ہوں، مجھ پہ اس قتل کا کوئی ذمہ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین نے جواب دیا، خلیفہ نے جواب دیا کہ بھائی آپ پہ کوئی بھی اس کا ذمہ نہیں ہے، آپ بس اپنا کام کریں۔ اور جب اس جلاد نے تلوار اٹھائی اور چاہ رہا تھا کہ بس اس کا سر قلم کر دیں، تو اس دوران چرواہے نے کہا کہ بس کچھ لمحے مجھے دے دیں، بلکہ اس نے پہلے ایک کہا لگایا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کہا کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں اور مجھے کچھ لمحات دے دیں تاکہ وہ اشعار میں آپ کو سنا دوں، بے شک اس کے بعد آپ میرا سر قلم کر دیں۔ حشام بن عبد الملک نے کہا کہ تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے، بہت کم ٹائم رہتا ہے، جو بھی کہنا ہے جلدی کہہ دو۔ تو چرواہے نے کہا، اس نے کچھ اشعار سنائے، اس کا کچھ مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ ایک باز تھا جس نے ایک ممولے کو پکڑا ہوا تھا اور پنجوں میں اٹھا رہا تھا۔ اس دوران ممولے نے کہا کہ او بڑے باز، تو نے تو مجھے پکڑا ہوا ہے، لیکن ایک میں کمزور سا چھوٹا سا جانور ہوں، اگر تو مجھے مارے گا اور کھا جائے گا تو کیا اس سے تمہارا پیٹ پھر بھی بھر جائے گا؟ تو یہ سن کر باز بہت شرمندہ ہوا اور اس ممولے کو چھوڑ دیا۔ جب خلیفہ نے یہ اشعار سنے تو مخاطب ہوا کہ خدا کی قسم، اگر یہ چرواہا میرے سامنے آتے ہی اس وقت بھی یہ اشعار سنا دیتا تو میں اس کو اس وقت بھی آزاد کر دیتا، اور یہ مجھ سے اگر میری حکومت کے علاوہ کوئی مطالبہ بھی کرتا تو میں اس کو وہ بھی دے دیتا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جہاں جی چاہے اس کو جانے کی اجازت دی جائے، ہاں البتہ انعام میں اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ تو وہاں پہ دربانوں نے اس کو انعامات بھی دیے اور جانے کی اجازت بھی دے دی۔
یہ تھی ہماری آج کی ریئل سٹوریز اور سچی کہانیوں میں سے دلیر چرواہے کی کہانی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور ہم جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی کہانی لے کر۔ انفارمیشن ڈیسک 7 میں آپ کے سامنے آئیں گے اور انہی کہانیوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ۔